الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان کرامی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، آپ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور آپ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، 6 مہینے پہلے وہ اس کی تیاری کے اندر لگ جایا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دھیان کے ساتھ عبادات کے اندر وقت گزارا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جایا کرتا تھا تو گزرنے کے بعد ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے نوازا، اور دوسرا اپنی کمیوں کوتاہیوں پر ندامت کے آنسو بہاتے اور اللہ رب العالمین سے معافیہ مانگا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے قریب پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی برکات سمیٹنے کی بھی توفیق ہمیں نصیب فرما دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدے طواف نظر و نیاز منت منوتی کے لائق کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا، اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ نماز کا قیام کیا ہے کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، واجبات ہیں، ان تمام کو اپنے اپنے مقام پر صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اور تیسرا رکن ہے اسلام کا بنیادی، وہ ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا ہے والحج، اور پانچواں ہے وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس بات پر ایمان لانا یہ لازم، فرض اور ضروری ہے، اور جو بندہ بھی رمضان المبارک کے روزوں کا منکر ہوگا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس کا انکار تو نہیں کرتا لیکن رکھتا بھی نہیں ہے تو ایسا بندہ فاسق ہے، اشد گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فتاوی شامیہ کے اندر اس کا متن ہے در مختار، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی عذر کے، وہ عذر جو شریعت بتلاتی ہے، اس کے بغیر اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے علی الاعلان، کھاتا پیتا ہے، تو ایسے بندے کو یقتل،
تعزیراً قتل کیا جائے گا۔ اور یہ ہر بندہ نہیں قتل کرے گا، بلکہ اسلامی حکومت اس کو قتل کرے گی۔ تو یہ تعزیراً قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل فرمانے والے ہیں، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے پیغمبر نے فرمایا، ان الجنت تزخرف لرمضان، جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، من رأس الحول الى حول قابل، ایک سال سے لے کر آئندہ سال رمضان آنے تک پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ قال فرمایا فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رمضان، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، حبت ریح تحت العرش، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے فنشرت رائحتہ، اس کی خوشبو، اس کی مہک پوری جنت میں پھیل جاتی ہے، من ورق الجنت علی الحور العین، جنت کے پتوں پر اور حور عینا کے سر کے اوپر سے یہ ہوا گزرتی ہے۔ فیقلنا، حور عینا وہ یہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ یا رب، اے ہمارے پروردگار، اجعل لنا من عبادک ازواجا، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ہمارے خاوند مقرر کر دیجئے، تقر بہم اعیننا، ان کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وتقر اعینہم بنا، اور جب وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی وجہ سے یہ جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو کہتی ہیں یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو مان کر کے چلنے والے ہیں، اور جو اللہ نے ان کے اوپر یہ عبادت مقرر کی ہے، دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، تو دن کا روزہ رکھتے ہیں، رات کی تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، تو یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جن کے لیے یہ حور عینا دعائیں کرتی ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے آپ کو ان بندوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو بندہ رمضان المبارک میں دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے ہر دن کے روزے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک حور مقرر کرتے ہیں کہ جو موتیوں کے محل کے اندر رہنے والی ہے، وہ اس کے لیے اللہ مقرر کرتے ہیں، حور مقصورات فی الخیام۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر ایک نے اس دار فانی کو چھوڑنا ہے اور رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو ایک دن تم نے میرا آمنا سامنا کرنا ہے۔ تو پھر قدموا لأنفسکم، اپنے آپ کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ آگے بھیجتے رہا کرو، نیک اعمال کا ذخیرہ آگے بھیجو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کی نہیں تم نے کیا کچھ تیار کیا ہے، ہر جی اس پر ذرا غور کر لے۔ اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ جو آگے جا رہا ہے وہ ایسے ہی ہے، نہیں، بلکہ انما توفون اجورکم، تمہارے عملوں کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، عمل اگر اچھا ہوگا اس کا، شرا یرا، برا ہوگا تو اس کا، وہ تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب کون ہوگا؟ کامیابی اس کو ملے گی کہ جو جہنم سے بچ جائے گا، جنت کا داخلہ اس کو نصیب ہو جائے گا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ تو اب ہمارے لیے جنت کا داخلہ کیسے آسان ہوگا؟ تو اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں، مبارک اعمال ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
ایمان اس کے بعد عمل صالح، نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال میں سے بہت سارے اعمال ہیں، جن میں سے ایک عمل یا رمضان المبارک کے مبارک مہینہ اور اس کے روزے ہیں۔ یہ روزے اللہ رب العالمین اس مہینے کے قریب اللہ ہمیں لے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کی مبارک ساعات ہمیں نصیب فرما دے، اور ہم میں سے ہر ایک یہ تہیہ کر لے کہ اس مبارک مہینے کے روزے انشاءاللہ العزیز میں تمام روزے رکھوں گا، تمام روزے رکھوں گا۔ اب ہم نے رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے، دن بہت کم باقی ہے، ہم نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری کیسے ممکن ہوگی؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ہم نے بجا لانا ہے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنی ہے۔ ایک تو جو موقع بموقع وقتاً فوقتاً ہے، جیسے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، اگر آپ کی ذمہ زکوٰۃ لازم ہے تو اس کی ادائیگی ہے، اور اگر اس سے قبل آپ سے اگر کوئی خدا نخواستہ فرائض واجبات کے اندر کوتاہی ہوئی اور وہ رہ گئی ہیں، مثال نماز فرض تھی، آپ سے کسی وجہ سے وہ رہ گئی ہیں، تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کیجیے، ان کو قضا کیجیے۔ اور اگر روزے رہ گئے ہیں تو اب تو وقت نہیں ہے روزوں کی قضا کرنے کا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر کسی کی عادت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن 27 شعبان سے پہلے پہلے اگر روزے رکھنا چاہے تو وہ رکھ لے، لیکن 27 شعبان کے بعد روزے رکھنے، نفل روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو قضا روزے بھی اس وقت ابھی نہ رکھے جائیں تو بہتر ہے، تاکہ مکمل تیاری کے ساتھ فرض روزے جو آگے آ رہے ہیں اس کے انسان تیار ہو جائے۔ لیکن یہ تہیہ ضرور کر لیجئے کہ میرے ذمہ جو قضا روزے رہتے ہیں ان کو میں ضرور ادا کروں گا، ضرور میں ان کی قضا واپس موڑوں گا، ضرور قضا کروں گا۔ اور اب یہ جو روزے آ رہے ہیں ان کو میں ان کی ادائیگی کروں گا، ان کو میں قضا نہیں کروں گا، کسی صورت کے اندر قضا نہیں کروں گا۔ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیجئے، لیکن ان روزوں کو قضا قطعاً نہ کیجئے۔ زکوٰۃ آپ کی ذمہ اگر کوئی پہلے کی رہ گئی ہے یا کوئی مالی واجبات رہتے ہیں تو ان کی ادائیگی کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیجئے، اپنے سابقہ گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر کے رب کے حضور معافی مانگیے، توبہ کیجئے، ندامت کے آنسو اللہ رب العالمین کے سامنے بہائیے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو معاف کرنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے اور معافیہ مانگ لیجیے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، تمام انسان خطا کار ہیں، اور بہتر خطا کار وہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے غلطی کی اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافیاں کروا لیتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کر لیجئے۔ تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ صلہ رحمی کے اندر جلدی کیجئے۔ اگر آپ سے آپ کی کوئی رشتہ دار، دوست احباب ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیجئے، صلہ رحمی کیجئے، قطع رحمی سے بچیے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کو بیٹھے ہوئے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے جو بھی قطع رحمی کرنے والا ہے وہ ہم میں سے اٹھ جائے۔ مجلس کے آخر میں سے ایک آدمی اٹھ کر کے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد آ کر کے بیٹھ گیا، تو آقا نے اس سے پوچھا بھی تو اٹھا کیوں اور آ کر کے بیٹھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میری خالہ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض تھی، میں نے ان کو جا کر کے آپ کا فرمان سنایا ہے، وہ مجھ سے راضی ہو گئی ہیں، انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں واپس آ گیا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع کے اوپر کہ جس قوم کے اندر قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتے اللہ کی رحمت اس پر نہیں برستی، تو اس لیے قطع رحمی سے بچیے، صلہ رحمی کیجیے۔ آقا نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے بالمکافی کہ جو برابر کرنے والا ہو، اگر آپ سے کوئی صلہ رحمی کرتے آپ کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔
بلکہ صلہ رحم یہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلہ، جب آپ سے کوئی آپ سے رشتہ ناتا توڑ رہا ہے آپ اس سے جوڑ رہے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور فرمایا لا تکونوا امعا نہ بنو، لوگوں کی طرف کان لگانے والے نہ بنو، بلکہ لوگوں کی طرف کان لگانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے اچھائی کرے گا ہم بھی کریں گے، اگر ہم سے کوئی برائی کرے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ برائی کریں گے۔ فرمایا ایسے نہ بنو، بلکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرتا ہے تم ضرور اس کے ساتھ اچھائی کرو، لیکن اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے فلا تظلموا، تم اس پر ظلم نہ کرو، تم اپنا ہاتھ کھینچ لو، تم اس پر ظلم نہ کرو۔ تو تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ رمضان کی تیاری کے لیے صلہ رحمی کیجئے، قطع رحمی سے بچ جائیے۔ چوتھا کام کرنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تقوی کا پابند بنا لیجئے، یہ آپ استحضار کر لیجئے اس بات کا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ اگر میں اچھا عمل کروں گا تو اللہ رب العالمین خوش ہوں گے، بدلہ دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر ڈال لیجئے۔ پانچواں کام کرنے کے یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ اور انس فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو اس بات کی طاقت رکھے کہ تیری صبح شام اس حال میں گزرے کہ لیس فی قلبک غش لاحد، تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی کی بات تیرے دل کے اندر نہ ہو، تو اپنے دل کے اندر کسی کی بات رکھی ہوئی نہ ہو، ففعل، تو یہ کام کر لے۔ اگر تو یہ کام کر لے گا، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کان معی فی الجنہ، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مطلوب ہے۔ تو آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ اور چھٹا کام کرنے کا کہ آپ مسائل رمضان کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھلائیں۔ رمضان المبارک کے آداب، رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں، بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو اپنے روزوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو پورا جب وہ 12 گھنٹے 11 گھنٹے بھوکے بھی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو سکھلانا۔ اور ساتواں کام صدقے کا معمول بنا لیجئے، صدقہ کرنے کا اس کی عادت ڈال لیجئے۔ اور کثرت تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا، اس کا معمول بنا لیجئے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دل کے زنگ کو، دل کے کھوٹ کو، دل کے میل کو اللہ دور کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قلب سلیم عطا فرماتے ہیں۔ اور نامہ کام کرنے کے یہ ہے دعاؤں کا معمول بنا لیجئے، کثرت سے اللہ سے مانگیے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں کہ جو اللہ سے مانگتے اللہ خوش ہوتے ہیں، لیکن من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، دعاؤں کا معمول بنا لیجئے۔ اور 10واں کام شب بیداری، تہجد کی پابندی کا معمول بنا لیجئے۔ اور 11واں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، سے احتراز کیجئے۔ ضرورت کے دائرے میں بہت زیادہ مجبوری ہے تو جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیجئے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے، ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یا اور اس طریقے سے سنیک ویڈیو وغیرہ، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ٹی وی سے مکمل احتراز کیجئے۔ ٹی وی کے اوپر لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور بھئی ابھی یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، تو رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بھی جو بتلانے والی ہوتی ہیں وہ تمام نوار عورتیں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، یا اگر ان کے درمیان کوئی کسی جب وہ عالم کو ہی بلا لیتی ہیں تو جو وہاں پر بلانے والی ہوتی ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس سے بچائیے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کے اندر اس وقت کو گزاریے، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچیے۔ رمضان المبارک سے قبل آپ نے جتنی بھی خریداری کرنی ہے رمضان المبارک کے متعلق ہے، عید کے متعلق ہے، جو بھی آپ نے خریداری کرنی ہے وہ آپ رمضان المبارک کے جو چند دن باقی ہیں اس سے پہلے آپ اس کی مکمل تیاری کر لیجئے۔
ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات رمضان المبارک کی مبارک ساعات کے اندر لوگ بازاروں کو رخ کر رہے ہوتے ہیں، بعض جو بالکل آخری رات ہوتی ہے کہ صبح جس کو چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ اس کے اندر اس رات میں انعام سے نوازتے ہیں، لیکن اس رات کے اندر لوگ بازاروں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے رمضان سے پہلے آپ اپنی خریداری کو مکمل کر لیجئے۔ رمضان المبارک کے لیے آپ اپنے کاموں کے بوجھ کو ہلکا کر لیجئے، اپنے کاموں کے بوجھ کو ہلکا کر لیجئے، جو ضروری ہیں ان کو کیجئے، جن کے بغیر آپ کا کام چل سکتا ہے ان کاموں کو 1 مہینے کے لیے موقوف کر دیجئے، اور اپنا نظام الاوقات آپ مرتب کر دیجئے، اپنا نظام الاوقات آپ بنا لیجئے کہ میں نے اس وقت نماز پڑھنی ہے، یہ میری نماز کا وقت ہے، یہ میری تلاوت کا وقت ہے، اس وقت میں نے قیلولہ کرنا ہے، یہ اس وقت میں نے تہجد پڑھنی ہے، کہ آپ مکمل اپنا نظام الاوقات بنا لیجئے۔ یہ میرے دکانداری کا وقت ہے، یہ میرے بچوں کو وقت دینے کا ٹائم ہے۔ تو ایک چیز کی آپ جس وقت یہ نظام الاوقات مکمل بنا لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں جب شعبان کا بالکل آخری دن تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں خطبہ دیا، وہ ایک طویل خطبہ ہے، اس کے اقتباسات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے بھی ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، قریب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ، عظمتوں والا مہینہ سایہ فکن ہو چکا ہے۔ شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی برکتیں اترتی ہیں، آپ اس کو سمیٹیے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دن کے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، رات کے قیام کو تطوع بنایا ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر فرمایا آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، فنادا فی الناس، انہوں نے لوگوں میں جا کر کے اعلان کیا، ان یقوموا وان یصوموا، راتوں کو قیام کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا، نفل کام کرتا ہے، نفل عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نفل عمل کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین اس کو عام دنوں کے اوپر، جو فرضوں کے اوپر اللہ اس کو بدلہ دیتے ہیں، اس مہینوں میں نفل کے اوپر اللہ اس کو فرضوں والا بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں اللہ رب العالمین 70 فرضوں کے بقدر اللہ رب العالمین اس کو اجر و بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا غم کھانے کا مہینہ ہے۔ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو یہ انعامات دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ دیتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسرے انعام اللہ یہ دیتے ہیں اللہ اس کو گناہوں سے اس کو آزاد فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تیسرے انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ روزے دار نے جو روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے روزے کے اوپر جو اس کو بدلہ دیا ہے، اس افطار کروانے کو اللہ روزے دار کے بقدر اللہ اس کو بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، اور روزے دار کے اجر میں سے کوئی بھی اجر کم نہیں ہوتا۔ اور صحابہ نے سوال کیا نبی جی ہم میں سے ہر ایک بندہ تو افطار نہیں کروا سکتا، تو آقا نے فرمایا کہ یہ جو میں نے 3 انعام ذکر کیے ہیں یہ اللہ اس کو دیتا ہے جو کسی روزے دار کو صرف 1 گھونٹ دودھ کا پلا دے، 1 گھونٹ لسی کا پلا دے، 1 گھونٹ پانی کا پلا دے، صرف 1 کھجور کھلا دے، اس کو بھی اللہ یہ بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو میرے ہوش اس کو پانی پلائیں گے قیامت والے دن، اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت، اس کا پہلا عشر رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم کے سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ
ومن خفف عن مملوکہ، جو بندہ اس مہینے میں اپنے نوکروں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے کام کرنے والوں سے ان کا بوجھ کم کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی دو انعام دیتے ہیں۔ پہلے انعام یہ دیتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرے انعام اللہ یہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اس مبارک مہینے کے اندر اس سے قبل خود بھی تیاری کیجئے، اور جو آپ کے ملازم ہیں ان کو بھی تیاری کا موقع دیجئے، اور خصوصاً رمضان المبارک کا جب مبارک مہینہ شروع ہو جائے تو اس مبارک مہینے کے اندر خود بھی اپنے ضروری کام کاج کیجئے، زائد کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اپنے ملازمین کے اوپر بھی بوجھ ہلکا کر دیجئے، اور جتنی بھی بشارتیں آقا نے سنائی ہیں ان کے مستحق بن جائیے۔